السلام علیکم ڈیئر ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج میں آپ لوگ کے ساتھ ایک بہت پیارا اور اچھا سا ناول لے کے آئی ہوں، اور یہ آپ لوگوں کو ضرور پسند آئے گا۔ ناول کا نام آپ لوگ کو لاسٹ پہ پتہ چلے گا۔ جس نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور اچھا سا رسپانس دیا کرے۔ تو چلے ناول کی طرف بڑھتے ہیں۔ خوبصورت سے ہرے بھرے لان کے ایک سائڈ پر کچھ کرسیاں اور بیچ میں ٹیبل رکھا ہوا تھا، اور ان میں سے ایک دو کرسیوں پر نانو اور نواسی برجمان تھے۔ نانو یار جانے دینا، یہ قریبی ہی تو مال ہے، اور کون سا میں چھوٹی بچی ہوں جو گم ہو جاؤں گی۔ علایا کب سے اپنی نانو کی منتیں کر رہی تھی۔ ٹیبل پر پکوڑے اور آلو چاپ رکھے ہوئے تھے، ساتھ ہی چائے کے کپ بھی۔ نانو اور عالیہ اس خوبصورت سے موسم میں پکوڑے اور چائے سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ تیز بارش کے بعد اب ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی۔ وہ لوگ اس وقت شیڈ کے نیچے تھے۔ موسم دیکھ رہی ہو، ابھی بارش ہلکی ہوئی ہے اور دوبارہ تیز ہوگی تو کیا کرو گی؟ جب تیرے پاپا آ جائیں تو کرتی رہنا اپنے شوق پورے۔ نانو کو دیکھ کر لگ رہا تھا وہ ماننے والی نہیں ہے، اور اگر ان کے آنے کے بعد ہی بارش نہیں ہوئی تو دیکھے نا کتنا حسین موسم ہے۔ وہ سارے جہاں کی معصومی چہرے پھیلاتے ہوئے آنکھیں پٹ پٹاتے ہوئے بولی تھی۔ پچھلے ایک ہفتے سے لگاتار بارشیں ہو رہی ہیں اور ابھی بھی رکنے کے امکانات تو نہیں ہیں۔ پریشان نہ ہو، چپ کر کے یہ پکوڑے کھا۔ نانو، کراچی ہے یہ، کراچی۔ اگر پچھلے ایک ہفتے سے بارش ہو رہی ہے تو کچھ پتہ نہیں آدھے گھنٹے کے اندر اندر رک جائے۔ وہ پوری کی پوری جھنجھلا اٹھی تھی۔ افتخار صاحب بزنس کے سلسلے میں شہر سے باہر گئے ہوئے تھے، اور یہ گھر پر یہ دونوں نانو نواسی ہی تھی۔ عالیہ کی والدہ 2 سال پہلے وفات پا چکی تھی، اور عالیہ کو باہر جانا ہوتا تو افتخار صاحب لے کر جاتے یا ڈرائیور، اور صبح ہی ڈرائیور اپنی بیٹی کی بیماری کے باعث رقیہ بیگم نانو سے چھٹی لے کر گھر گیا تھا۔ عالیہ تنگ نہ کر، وہ ہاتھ جلاتے ہوئے بولی تھی۔ اب اسے کون بلایا ہے؟ مین گیٹ سے آتے حدیث پر نظر پڑتے اس کے منہ کے زاویے بگڑے تھے۔ میں بلائی ہوں اسے۔ اپنے بچے کو تجھے کوئی مسئلہ ہے کیا؟ نانو اس کی بڑبڑاہٹ سنتے ایک زبردست قسم کی گھوری سے اسے نوازا تھا۔ نہیں، مجھے کیا ہونا ہے؟ وہ زبردستی مسکراہٹ سجائے ہوئے انہیں دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ السلام علیکم نانو، کیسی ہیں آپ؟ حدیث ان کے آگے سر جھکائے سلام کیا تھا۔ وعلیکم السلام میرا بچہ، میں تو بالکل ٹھیک ہوں۔ نانو نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ عالیہ کیسی ہو تم؟ اب وہ کرسی پر بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا جو گرین کلر کے سوٹ پہنے لائٹ سے میک اپ میں خفا خفا سی لگ رہی تھی۔ ٹھیک ہوں، مجھے کیا ہونا ہے؟ کرسی کی پوچھ سے ٹیک لگائے وہ پیر جھلاتی ہوئی بولی تھی، جو اس کے جواب پر مسکرا دیا تھا۔ یہ لے میرا بچہ، یہ گرم گرم پکوڑے کا۔ نانو نے آگے پلیٹ رکھی تھی جو ابھی ملازمہ رکھ کر گئی تھی۔ میں تو کب سے بیٹھی ہوں، مجھے تو پوچھ رہی ہیں، اور ابھی تو مجھے تو پوچھ رہی، اور اسے تو پلیٹ ہاتھ میں پکڑا کر میں تو کب کی بیٹھی ہوں، مجھے تو پوچھ نہیں رہی، اور اسے پلیٹ ہاتھ میں پکڑا کر پکڑائی جا رہی ہے۔ وہ خفگی سے ہونٹ دباتے ہوئے نانو کو دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ ہاں تو تیری ایک یہ ڈٹ ختم نہیں ہو رہی باہر جانے کی؟ نانو بھی کہاں حساب رکھتی تھی، فوراً برابر کی اتری تھی۔ حدیث ابراہیم ان دونوں کی تکرار پر ہنس دیا تھا۔ ہنس لو، تم بھی اپنے شوق پورے کر لو، وہ ناراضگی سے دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ کہاں جانا ہے عالیہ حدیث کو؟ وہ براہ راست اس کو دیکھتا ہوا پوچھنے لگا تھا۔ ارے وہیں بازار جانا ہے، 10 چیزیں رکھی ہیں، پھر بھی بارش میں گھومنا ہے، پتہ نہیں اسے نسل کے کون سے نئے نئے چونچلے ہیں۔ نانو بازار نہیں، مال جانا ہے میں نے، آپ کی وہ سبزی کی مارکیٹ نہیں، اور بارش میں لانگ ڈرائیو کا مزہ آپ کیا جانے، وہ آخر بے نیازی سے بولی تھی۔ ہاں، ہمیں پالنے بھی نہیں آئے ایسے چونچلے، بس آپ اس شریف بچے کے کوئی چونچلے نہیں ہوں گے، ہے نا؟ وہ منہ بناتے ہوئے حدیث کو دیکھتے ہوئے بولی تھی، جو ان کی تکرار پر ہمیشہ کی طرح مسکرا رہا تھا۔ تمیز سے لڑکی شوہر ہے تمہارا، ذرا تجھے تمیز چھو کر گزری ہو، اور وہاں تیرے جیسا تھوڑی ہے۔ ہاں میرا بچہ فرمانبردار اور شریف ہے۔ نانو اسے للکارتے ہوئے فوراً ہی حدیث کی بلائے لینے لگی تھی۔ نانو، شوہر نہیں منقوہ، کریکٹ اٹ پلیز۔ وہ آنکھیں گھمائی۔ اور ہاں، میں ہی کراچی کی بدمعاش ڈان نمبر 1 ہوں۔ عالیہ کا نانو کا حدیث پر اس طرح پیار نچھاور کرنا ذرا بھی اسے پسند نہیں آیا تھا، اور اس کے لیے نہیں پسند آیا کیونکہ نانو اس طرح کبھی اسے پیار نہیں کرتی تھی۔ اوکے عالیہ، آجاؤ، میں لے کے چلتا ہوں۔ ان کے تکرار کو رکواتے ہوئے اسے پیشکش کر کیا تھا۔ میں نہیں جاؤں گی۔ دل تو اس کی پیشکش پر جھومنے لگا تھا۔ بارش میں لانگ ڈرائیو کی دیوانی تھی وہ، لیکن نخرے بھی تو دکھانے تھے۔ آجاؤ، اتنا اچھا موسم ہے، مس کر دو گی، وہ مسکراتے ہوئے بولا تھا۔ ٹھیک ہے چلو، وہ ایسے بولی جیسے اس پر احسان کر رہی ہو۔ اے لڑکی، تمیز سے بات کر اور تنگ مت کرنا اسے۔ نانو ایک چھڑی لگائی تھی اسے۔ آہا نانو، کیا ہے؟ ان کے اچانک مارنے پر وہ اچھل پڑی تھی۔ ارے نانو، نہیں کرتی ہے تنگ، آپ مارا نہ کریں اسے۔ وہ ان کے پاس آتے ہوئے نرمی سے انہیں سمجھانے لگا تھا۔ زیادہ زور سے لگی ہے؟ وہ اس کے قریب آتا دھیمے لہجے میں پوچھنے لگی تھی۔ نہیں، مجھے شوق پڑا ہے ایسے ہی ہاتھ سلانے کا، ہمیشہ کی طرح الٹا جواب دیا گیا تھا۔ نانو سے نہیں لگا کرو یار، میں بھی ان سے کہوں گا تمہیں نہ مارے۔ وہ اس کے ہاتھوں کو سلاتا ہوا نرمی سے بولا تھا۔ وہ یک ٹک اسے دیکھنے لگی، لیکن جلدی اپنے اصلی روپ میں واپس آ گئی تھی۔ چلو دیر نہ ہو جائے۔
اس کے مسلسل دیکھنے پر اسے ہلاتے ہوئے اس کے ساتھ کار تک آئی تھی۔ ایک خوشگوار شام گزار رہی تھی، لیکن اس کا اظہار عالیہ نے بالکل نہیں کیا تھا۔ واپسی میں ڈنر کر کے وہ لوگ 9 بجے گھر جا رہے تھے، تبھی ٹریفک پر گاڑی رکی تھی اور گجرے بیچنے والا بچہ آیا تھا۔ یہ ایک جوڑی دے دو۔ حدید اپنے والٹ سے پیسے نکالتا ہوا بولا تھا۔ یہ لے صاحب۔ وہ گجرے اس کی طرف بڑھانے لگا تو حدید نے اس کی طرف 500 کا نوٹ بڑھایا۔ صاحب یہ 200 کا ہے۔ وہ بچہ اس کی طرف نوٹ بڑھاتا ہوا بولا تھا، یہ تم رکھ لو۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا تو بچہ خوشی خوشی دعائیں دیتا ہوا چلا گیا تھا۔ اس منظر پر عالیہ کے دل میں اس کی عزت اور بڑھ گئی تھی۔ حدید خاموشی سے لبوں پر مسکراہٹ لیے اسے گود میں رکھے ہاتھوں کو اپنے مضبوط ہاتھوں میں لیتا نرمی سے دونوں ہاتھوں میں گجرے پہنانے لگا۔ عالیہ بنا پلکے چپکائے اسے دیکھ رہی تھی، دل بھی تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ تمہارے ہاتھوں میں مہندی اور گجرے مجھے بہت پسند ہے۔ دھیمے لہجے میں اس کی سرگوشی کے ساتھ وہ باری باری دونوں ہاتھوں کو اپنی خوشبو سے مہکا گیا تھا۔ عالیہ اس کے دوبارہ سے ڈرائیونگ کرنے پر ونڈو اسکرین کے باہر دیکھنے لگی۔ اس کے عمل سے اس کے رخسار میں سرخیاں سی آ گئی تھیں۔ اب گاڑی میں گانے کے بول بج رہے تھے، ہلکی ہلکی بارش گانے کے بول اور گجرے کی مہک ایک بہت خوبصورت منظر پیش کر رہی تھی۔ یہ بارش کی بوندیں تجھے ہی تو ڈھونڈ رہی، ملنے کی خواہش ہے، خواہش پرانی۔ عالیہ افتخار صالحہ بیگم اور افتخار صاحب کی اکلوتی صاحبزادی تھی۔ نانو رشتے میں افتخار صاحب کی خالہ بھی تھی۔ افتخار صاحب کے بہت ہی اچھے دوست ان کے برابر والے گھر میں رہائش پذیر تھے۔ صالحہ بیگم نے وفات سے پہلے عالیہ اور حدید کا نکاح کروا دیا تھا۔ حدید ان کے گھر میں شروع سے ہی آتا جاتا رہتا تھا۔ عالیہ کو اپنی ماما نانو کو اپنے سے زیادہ حدید کو پیار لیتے دیکھنا برداشت نہیں ہوتا تھا۔ یوں ہی وہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں حدید سے چڑ جاتی تھی، لیکن نکاح کے بعد اسے حدید اچھا لگنے لگا تھا۔ حدید کا اسے عزت دینا، اس کی کیئر کرنا، اور پھر آہستہ آہستہ اس کی محبت میں مبتلا ہو گئی، لیکن جس کا اس نے ابھی تک اظہار نہیں کیا تھا، کیونکہ نکاح کے وقت اس نے بڑا شور مچایا تھا کہ وہ نکاح نہیں کرنا چاہتی، لیکن ماما کی خواہش اور بیماری کی وجہ سے ہتھیار ڈال دیے۔ لیکن وہ حدید کو واضح طور پر جتا چکی تھی کہ وہ کبھی اس سے محبت نہیں کرے گی، اور جواباً حدید نے بڑے ہی نرمی سے کہا تھا، دیکھنا تمہیں مجھ سے محبت ہو ہی جائے گی، اور اب اس کے اظہار میں انا بھی جا رہی تھی۔ حدید ابراہیم شہلا اور ابراہیم علی کا دوسرا ثبوت تھا۔ ان کا بڑا بیٹا حمید ابراہیم شادی کر کے کینیڈا میں ہی مقیم تھا۔ اب دیکھنا ہے عالیہ اظہار کرتی بھی ہے یا نہیں، اور کرتی ہے تو کس طرح۔ عالیہ ارے عالیہ کہاں ہو؟ نانو لاؤنج میں بیٹھی سے آوازیں لگا رہی تھی۔ کیا ہو گیا ہے نانو، کیوں آوازیں لگا رہی ہیں؟ عالیہ جو ابھی ناشتے سے فارغ ہوئی تھی اپنے کمرے میں جا رہی تھی، ان کے پاس آئی تھی۔ وہ ملازمہ سے اپنی نگرانی میں گیسٹ روم صاف کروا دو۔ وہ تسبیح ہاتھ میں پکڑے انگلی سے ایک ایک کر کے موتی کو نیچے کی طرف چھوڑ رہی تھی۔ کیوں؟ اب کیا آپ کا چہیتا حدید تو یہاں شفٹ نہیں ہو رہا؟ وہ کمر پر ہاتھ رکھتے ہوئے ابرو اچکا کر پوچھنے لگی تھی۔ تو نے قسم کھا رکھی ہے نا کبھی شوہر کو عزت سے نہیں بلائے گی؟ نانو خفگی سے بولی۔ وہ اپنی اکلوتی نوازی پر غصہ نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن ان کی نوازی کی حرکتیں ہی ایسی تھیں۔ اچھا نا نانو، پہلے مجھے بتائیں کون آ رہا ہے؟ تیری رضیہ پھپھو کی بیٹی صبرینا آ رہی ہے۔ وہ اپنے برابر میں رکھی اس چھوٹی سی میز سے چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے چائے کی چسکیاں لینے لگی تھی۔ وہی رضیہ پھپھو نا جو 5 سال سے کوئی خبر نہیں لی؟ وہ تھوڑے غصے سے بولی تھی۔ چھوڑ بچے، غصہ نہیں کرتے۔ کہہ رہی تھی نمبر مس ہو گیا تھا، اور پھر تیرے پھپھا کو برین ٹیومر ہو گیا تھا، اسی میں پھنسی ہوئی تھی۔ اب ان کی بیٹی پاکستان آنا چاہ رہی ہے گھومنے پھرنے۔ نانو کو بھی برا لگا تھا، لیکن نانو درگزر کرتی اور اب اسے بھی وہی تلقین کر رہی تھی۔ ٹھیک ہے، وہ بادل نخواستہ مان گئی اور ملازمہ کو بلانے لگی۔ کمرہ سیٹ کروانے کے بعد اب وہ کھانا بنوا رہی تھی۔ ابھی وہ شاور لے کر آئی تھی، لمبے گیلے بال کو ہاف کیچر مفید کیے آدھا کھلا چھوڑا ہوا تھا۔ بلو رنگ کے 3 پیس سوٹ میں ڈیزائن سوٹ میں اس کی صاف رنگت گر رہی تھی۔ گول چہرہ، رنگت بہت زیادہ گوری نہ تھی لیکن صاف تھی، کالی آنکھیں، اس پر گھنی پلکوں کا جال۔ وہ بہت خوبصورت سی 23 سالہ لڑکی تھی جو حال میں ہی گریجویشن مکمل اس نے کی تھی۔ ابھی وہ ہدایت دے ہی رہی تھی کہ پیچھے سے آتی آواز کر مڑی۔ آج ہماری بیوی کچن میں سب خیریت تو ہے نا؟ وہ دھیمی مسکراہٹ لیے اس کے کان میں سرگوشی کر گیا تھا۔ پھپھو کی بیٹی صبرینا آ رہی ہے، وہ منہ بگاڑتے ہوئے بولی تھی، جس پر ہلکا سا قہقہ لگا گیا تھا۔ تم آج پھر ادھر ادھر ہی آفس میں، کیا دل نہیں لگتا کیا؟ وہ دونوں لاؤنج میں آ گئے تھے۔ دل یہاں ہے تو وہاں کیسے لگے گا؟ وہ ذو معنی انداز میں کہتا ہوا صوفے پر گرنے کے انداز میں بیٹھا تھا۔ تم فضول ہی بولنا۔ گھٹنوں کے بل بیٹھے وہ میز میں رکھے گلدان پر پھول لگا رہی تھی۔ میں تو وہی کہتا ہوں جو دل کہتا ہے۔ وہ اسے نظروں کی گرفت میں لیتا ہوا کہنے لگا تھا، سیدھے سے بتاؤ کیا کر رہے ہو یہاں؟ وہ اس کی نظروں سے جھنجھلا رہی تھی جسے وہ بخوبی محسوس کر رہا تھا۔ تم ایسے سوال کرتے ہی بالکل بیوی لگ رہی ہو۔ وہ ہنسا تھا جس سے اس کے دائیں گال پر ایک گڑھا بنا تھا۔ اسے سخت گھوری سے نوازتے ہوئے اپنے کام میں مشغول ہوگی۔ اچھا پاپا بتا رہا ہوں، نانو نے کچھ سامان منگوائے تھے اور اپنا ہی آفس ہے، جب چاہو آ جاؤ۔ اور اب اتنے مزے مزے کے مینیو دیکھ کر دل جانے کا نہیں کر رہا۔ وہ اس وقت ٹی شرٹ اور پینٹ میں ملبوس تھا، جس سے ظاہر تھا وہ گھر سے فریش ہو کر آیا ہے۔ اب آ ہی گئے ہو تو ذرا گیسٹ روم کا بلب ٹھیک کر دو
اور ایک تو پتہ نہیں سبرینا کو یہاں آنے کا کون سا شوق پڑ گیا ہے، وہ سخت جھنجھلائی ہوئی لگ رہی تھی۔ چلو کروا دیتا ہوں، یہ سب چھوڑو، ملازمہ کو کہہ دو اور تم میں اس کے لیے اور میرے لیے اورنج جوس لے کر آؤ۔ وہ اس کو وہاں سے اٹھاتا اور نرمی سے کہتا وہاں سے چلا گیا تھا اور پیچھے وہ آہستگی سے مسکرا دی۔ دوپہر کے 2 بج رہے تھے، تبھی سبرینا صاحبہ کی آمد ہوئی تھی۔ الایہ کی پھوپھو جرمنی میں رہتی تھی۔ الایہ اندر ہی رہی تھی اور حدید کو نانو نے اسے گیٹ سے ریسیو کرنے کا کہا تھا، تو الایہ کو بھی کہا تھا، لیکن وہ صاف انکار کر گئی تھی۔ ہیلو سبرینا، وہ رسماً مسکراتا ہوا اسے ویلکم کر گیا تھا۔ ہائی ٹاپ اور جینز میں ملبوس ڈارک لپسٹک اور بالوں کی اونچی پونی ٹیل میں وہ ایک اداس سی آنکھوں سے گلاسز ہٹاتے ہوئے بولی تھی، تم شاید ماموں کے فرینڈ کے بیٹے ہو، رائٹ؟ وہ جب یہاں آخری بار آئی تھی تو وہ 20 سال کی تھی۔ یس حدید۔ اوہ ہاں، حدید ویسے پہلے سے زیادہ ہینڈسم ہو گیا ہے۔ وہ ستائشی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے تعریف کر گئی تھی۔ تھینک یو، اندر چلیں، وہ فارمل انداز میں بولا تھا۔ وائی ناٹ؟ وہ بلا وجہ ہی کہکہ لگائی تھی۔ باہر آتی الایہ، جو ان کے اندر نہ آنے پر دیکھنے آئی تھی، اس سے سبرینا کو دیکھ اس کا پارا ہائی ہوا تھا۔ تیزی سے چلتی ہوئی ان کے قریب آئی اور حدید کے پاس کھڑی ہو گئی۔ ہیلو الایہ، وہ ٹشو سے اپنا چہرہ تھپتھپاتی ہوئی بولی تھی۔ السلام علیکم۔ الایہ لبوں میں ایک جاندار مسکراہٹ سجائے سلام کیا تھا۔ وعلیکم السلام۔ سبرینا کو اس طرح حدید کے سامنے اپنی بے عزتی پسند نہیں آئی تھی۔ حدید چلو نا، یہاں کیوں کھڑے ہو؟ وہ حدید کا بازو پکڑتے مسکراتے بولی تھی۔ حدید تو اس کا کایا پلٹنے پر دل و جان سے فدا ہوا تھا۔ چلو جیلسی میں ہی صحیح، فائدہ تو حدید کا ہی تھا۔ الایہ تم تو چینج ہو گئی ہو، بالکل ہماری طرح۔ وہ اس کے بازو پکڑنے کی طرف اشارہ کرتے بولے تھی۔ جی نہیں سبرینا آپی، میں اب بھی ویسی ہی ہوں اور ہمیشہ ایسی ہی رہوں گی۔ دل جلا دینے والی مسکراہٹ سجائے وہ بہت معصومیت سے بولے تھے، جبکہ حدید اپنی پٹاخہ کی حرکتیں دیکھ کر بڑی مشکل سے ہنسی ضبط کیے ہوئے تھا۔ الایہ، میں صرف 2 سال ہی بڑی ہوں تم سے، تم نام بھی لے سکتی ہو۔ وہ چبا کر لفظ ادا کی تھی۔ وہ کیا ہے نا، چاہے 2 سال بڑا ہو یا 2 مہینے بڑا، بڑا ہی ہوتا ہے، کیوں حدید؟ ہاں بالکل، وہ تائیداری انداز میں سر ہلا گیا تھا۔ بھلا حدید ابراہیم، الایہ حدید کی بات سے انکار کیسے کر سکتا تھا؟ ہاں چلو آپ ہی کہہ دینا گڑیا، نو پرابلم۔ سبرینا حدید کو دیکھتے ہوئے مسکرا کر بولی تھی۔ چلے اندر چلتے ہیں۔ حدید ان دونوں کو لے کر اندر چلا گیا۔ ملازمہ کھانا لگا چکی تھی۔ کھانے کے دوران ان دونوں کی میٹھی تکرار جاری رہی تھی۔ کھانے کے بعد نانو تو آرام کے گھر سے کمرے میں چلی گئی تھی اور الایہ حدید کے لیے کافی بنانے۔ الایہ، میرے لیے بھی کافی بنا دو۔ سبرینا کے آئے بالوں کو پیچھے کرتے بولی تھی۔ فہیدہ آنٹی، ذرا سبرینا بیبی کے لیے کافی بنا دے، وہ ملازمہ سے کہتی اپنے اور حدید کا کپ اٹھائے لاؤنج میں چلی آئی تھی، جہاں صوفے پر حدید بیٹھا تھا۔ یہ لے حدید کافی۔ وہ تھوڑا فاصلے سے اس کے برابر میں ہی بیٹھی تھی، اسے کافی کا کپ تھما گئی تھی۔ حدید بیچارہ اتنی عزت ملنے پر بے ہوش ہوتے ہوتے بچا تھا۔ سبرینا سامنے والے صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ سب ٹھیک ہے نا؟ وہ نہایت دھیمی سی سرگوشی میں بولا تھا۔ اگر اس چٹیل کو پہلے ہی اس کی لمٹ میں رکھتے تو مجھے ایسا نہ کرنا پڑتا۔ وہ بظاہر مسکراتے لیکن چبا کر بولی تھی، میں نے تو کچھ نہیں کیا۔ وہ حیران ہوتے ہوئے اس کی بات کی نفی کر گیا تھا۔ ہاں نظر آ رہا ہے کیسے وہ ہنس رہی تھی۔ تم انسیکیور فیل کر رہی ہو، ویسے کرنا تو نہیں چاہیے مسز حدید کو۔ وہ گہری مسکراہٹ لیے بولا تھا۔ الایہ، ایٹ لیسٹ ہم جیسا اپنے آپ کو کہتے ہیں ویسے ہی دیکھتے ہیں، لیکن یہاں مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ وہ طنزیہ مسکراہٹ لبوں پر سجائے بولی تھی۔ وہ کیا ہے نا آپی، میں بھی جیسا خود کو کہتی ہوں ویسی ہی ہوں، اور آپ کو تو میں حدید کا مکمل تعارف کروانا ہی بھول گئی۔ آئی ایم مسز حدید ابراہیم۔ اس کی بات پر وہ غصے کو قابو کرتے اسے آخر کے 5 لفظوں میں سب کچھ اتلا گئی تھی۔ اوہ کنگریچولیشن، چلو میں ریسٹ کرنے جا رہی ہوں، شام کو ملاقات ہوگی۔ اس کی بات پر وہ بڑی مشکل سے کہتی کمرے کی جانب گئی تھی۔ مجھے یہی والی الایہ چاہیے، پہلے والی نہیں۔ اس کے چہرے پر آئی لٹوں کو وہ کان کے پیچھے رستا ہوا بولا تھا۔ الایہ اس کی بات پر دھیمے سے مسکراتی تھی۔ الایہ کی خوشی دیکھنے والی تھی۔ آج اس کے بابا 15 دنوں بعد گھر واپس آئے تھے۔ الایہ کی ہر ضد پوری کرنے والے اس کے بابا ہی تھے۔ پاپا یار، اتنے دنوں کے لیے نہ جایا کر، اتنا مس کیا ہے میں نے۔ وہ ان کے ساتھ لگی شکوہ کر رہی تھی۔ بس بچے، بزنس بھی دیکھنا ہے، اور دیکھو تو ذرا میں اپنی بیٹی کے لیے کتنی ساری چیزیں لایا ہوں۔ وہ صوفے پر رکھے ڈھیر سارے بیگز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولے تھے، اور الایہ چیزیں نکال کر ایک چیز پر تبصرہ کر رہی تھی۔ نانا مسکراتے ہوئے نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ ہیلو کیسے ہیں ماموں؟ تبھی سبرینا آتے ہوئے مسکراتے ہوئے ان سے پوچھنے لگی تھی۔ الایہ اس کو دیکھ کر منہ بناتی دوبارہ چیزوں میں مشغول ہو گئی۔ فائن بچے، آپا کیسی ہیں اور عمر کیسا ہے؟ وہ بھی اسے جرمنی کے حال چال پوچھ رہے تھے۔ نانا بات سنے انہیں اپنی طرف جھکاتے ہوئے سرگوشی نما انداز میں بولی تھی۔ کیا اس چڑیل نے اور کتنے دن رہنا ہے؟ صاحب کا انداز میں پوچھا گیا تھا۔ ایسے نہیں بولتے ہو، تجھے کیا مسئلہ ہے؟ اس کے ماموں کا گھر ہے، جب تک رہے۔ نانو نے آنکھیں دکھائی تھی۔ کسی کام کی نہیں آپ؟ وہ ڈرامائی انداز میں بولی۔ اچھا یہ دیکھیں، یہ بریسلیٹ کتنا خوبصورت ہے، یہ خوبصورت ہاتھوں میں جچے گا۔ بریسلیٹ کے ایک سرے کو وہ انگوٹھے اور شہادت کی انگلی کی مدد سے اٹھا کر انہیں دیکھتی رہی، پھر ان کی کلائی میں پہنانے لگی۔ ہٹ لڑکی، اب اس عمر میں اچھا لگے گا کیا؟ نانو اس کے سر میں پیار سے چپڑ لگاتے ہوئے بولی تھی۔ نانو، بننے سمجھ کی کوئی عمر نہیں ہوتی، یہاں پر انحصار کرتا ہے۔ ہم لوگوں کے لیے تھوڑی تیار ہوتے ہیں، ہم اپنے لیے تیار ہوتے ہیں۔
جو چیز دل کو اچھی لگے پہن لینا چاہیے، لوگوں کا تو کام ہے باتیں بنانا۔ وہ بڑی سمجھداری سے انہیں سمجھا رہی تھی، میری نواسی تو بہت بڑی ہو گئی ہے۔ وہ بس اس کے ماتھے پر پیار کرنے لگی۔ ہاں بس آپ لوگ ہی نہیں مانتے۔ چلو شکر آج یقین آ گیا۔ وہ بریسلٹ ان کی کلائی کی زینت بنا چکی تھی۔ وہ نازک سا بریسلٹ ان کے گورے ضعیف ہاتھوں میں اچھا لگ رہا تھا۔ کیا باتیں چل رہی ہیں نانو نواسی میں؟ افتخار صاحب ان کے راز و نیاز پر مسکراہٹ لیے عالیہ کو دیکھتے ہوئے پوچھنے لگے تھے۔ یہ ہمارے سیکرٹ ہے، سو میں نہیں بتا سکتی۔ عالیہ کی ہنسی رانش میں گونجی تھی۔ رات ڈنر پر ابراہیم علی ان کی بیوی اور حدید مدعو تھے۔ بریانی، پاستا، تکہ کباب، رشین سیلڈ، فروٹ، ٹرفل کی خوشبو ڈائننگ ہال میں پھیلی ہوئی تھی۔ میں سوچ رہا ہوں اس بقرعید میں اپنی بیٹی کو اپنے گھر لے جاؤں۔ آپ کا کیا خیال ہے افتخار؟ وہ کانٹے میں لگے کباب کے ٹکڑے کو منہ میں رکھتے ہوئے بولے تھے۔ ہاں کیوں نہیں، آپ کی ہی بیٹی ہے، جب چاہے لے جائیں۔ وہ مسکراتے ہوئے حدید کی پرشوق نظریں اس پر جمی ہوئی تھی۔ وہ سب کے سامنے کنفیوز ہو رہی تھی۔ ارے بچے، 20 دن میں سب تیاریاں کیسے ہوگی؟ نانو پریشان سی گویا ہوئی تھی۔ اماں پریشان نہ ہو، میں ہوں نا، ساری تیاری کر لوں گی۔ شیلا نانو کے ہاتھ کو تھپ تھپاتے ہوئے بولی، تو نانو میں بھی تو ہوں، بہن کی شادی ہے، ساری تیاری چٹکیوں میں کروں گی۔ سبرینا کی خوشگوار آواز پر حدید اور عالیہ نے چونک کر اسے دیکھا تھا۔ پھر ان دونوں نے ایک دوسرے کو سوالے نظروں سے ایسا دیکھا کہ جانے کسے ہوا کیا ہے۔ ہاں میری بچی، ضرور، نانو محبت سے بولی تھی۔ اور یوں ہنستے مسکراتے سب نے پرتکلف ڈنر کیا تھا۔ ان دونوں کی رخصتی عید کے پہلے روز طے پائی گئی تھی۔ ڈنر کے بعد سب بڑے ایک ساتھ ہو کر باقی کی ساری چیزیں ڈسکس کرنے لگے تھے اور وہ تینوں لان میں چلے آئے تھے۔ تینوں کے ہاتھ میں کافی کے مگ تھے۔ میں جانتی ہوں تم لوگوں کے ذہن میں کئی سوال ہوں گے، آؤ بتاتی ہوں۔ وہ ان دونوں سے مسکرا کر کہتی لان میں رکھی کرسی پر جا کر بیٹھ گئی تھی۔ وہ دونوں بھی اس کی تلقین میں اس کے پیچھے آئے تھے۔ سبرینا آپ بھی کیا کہنا چاہتی ہیں؟ جلدی کہیں۔ میں جب یہاں آئی تو حدید مجھے اچھا لگا تھا، لیکن جب پتہ چلا تم دونوں کا نکاح ہوا ہے تو اس رات ہی میں پیچھے ہٹ گئی تھی، کیونکہ میں نے جرمنی میں ایک شخص سے سچی محبت کی تھی، لیکن مجھے وہ نہیں مل سکا اور میں تم دونوں کو الگ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ہاں میں منہ پھٹ ہوں، لیکن ابھی آئے ایک دن ہی ہوا ہے اور عالیہ نے کچھ اور محسوس کر لیا۔ وہ مسکراتے ہوئے بول رہی تھی، سوری، مجھے آپ سے روڈ بہیو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ عالیہ کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ ایک ہی دن میں اس نے کیا کچھ اخذ کر لیا تھا۔ جب انسان کسی سے اپنی جان سے زیادہ محبت کرتا ہے تو وہ پوزیسو ہو ہی جاتا ہے، کوئی بات نہیں۔ اور پھر تینوں میں کل سے اب تک خوشگوار گفتگو ہوئی تھی۔ دن گزرتے گئے، پلک جھپکتے 17 دن گزر گئے تھے۔ اب صرف 3 دن باقی تھے۔ شادی کی تیاری زور و شور سے جاری تھی۔ سبرینا نے تو بہت اچھے سے شاپنگ کا کام سر انجام دیا تھا۔ حدید بلیک ٹی شرٹ اور جینس میں ملبوس بائیں ہاتھ میں گھڑی پہنے نقص سا تیار افتخار صاحب کے پاس آیا تھا۔ وہ منڈی بکرا لینے جا رہا تھا تو افتخار صاحب نے اپنا بکرا لانے کی ذمہ داری بھی اسے دے دی تھی۔ پاپا یہ کہاں جا رہا ہے؟ اور عالیہ جو وہاں سے گزر رہی تھی بکرے کا نام سن کر فوراً ادھر آئی تھی۔ منڈی جا رہا ہے، کیوں خیریت؟ افتخار صاحب حدید کو ویسے پکڑاتے ہوئے پوچھنے لگے تھے۔ بابا میں نے بھی جانا ہے۔ اس کی اس خواہش پر حدید نے آنکھیں نکالے دائیں بائیں سر ہلایا تھا۔ اس لڑکی کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ وہ ذرا بڑبڑایا تھا۔ بیٹا آپ وہاں جا کر کیا کریں گی؟ نرم لہجے میں وہ اس سے مخاطب ہوئے تھے۔ بابا میں اپنے پسند کا بکرا خود لوں گی۔ اگر یہ اپنے تگڑا اور ہمارا کمزور لے آیا تو؟ وہ آنکھیں چھوٹی کیے ہوئے گھوری تھی۔ اس الزام پر حدید کا منہ کھلا تھا۔ نہیں بچے، حدید ایسا نہیں کرے گا، وہ آپ کے شوہر اس طرح بات نہیں کرتے۔ اچھا نا بابا، جانے دے۔ وہ پیار سے انہیں منانے لگی تھی۔ جاؤ، لیکن کوئی بیل مار دے تو مجھ سے شکوہ مت کرنا۔ وہ ہنستے ہوئے سے اندر چلے گئے تھے۔ میرا بیل ہے نا، مجھے بچائے گا۔ وہ شرارتی نظروں سے حدید کو دیکھنے لگی۔ بیل کی جگہ کچھ اور بھی بول سکتی تھی۔ وہ مسکراتا ہوا اسے دیکھ رہا تھا۔ اب تو بیل ہی کہوں گی۔ اس کی آنکھیں شرارت سے چمک رہی تھی۔ وہ دونوں منڈی پہنچے تو ہر طرف جانور دیکھ کر وہ تھوک نکلی تھی۔ حدید یہ اتنے سارے جانور کیوں ہیں؟ وہ بظاہر مسکراتے پوچھنے لگی، لیکن آنکھوں میں خوف تھا۔ منڈی میں جانور نہیں ہوں گے تو اور کیا ہوں گے؟ اس کے بے تکے سوال پر حدید نے اسے گھورا تھا۔ نہیں، میرا مطلب کچھ زیادہ ہی ہیں۔ ہونٹوں پر زبان پھیرتے وہ آس پاس نظر دوڑانے لگی تھی۔ اندر جانا ہے یا گاڑی میں ویٹ کرو گی؟ وہ ہلکے سے مسکراتے پرشوق نظروں سے اسے دیکھنے لگا تھا۔ گاڑی میں بیٹھنے کے لیے تو نہیں آئی نا، ظاہر ہے اندر جاؤں گی۔ وہ لہجے کو حشاش پشاش بناتے ہوئے بولی تھی۔ آنا بھی تو کوئی چیز تھی۔ حدید بکروں کو دیکھ رہا تھا اور اس کا بازو تھامے آس پاس نظریں دورائے دھیان سے چل رہی تھی۔ حدید کے بکرا، وہ اس کی آستین کو اپنی مٹھیوں میں جکڑے پکڑے کی طرف اشارہ کیا جو میں کرتے اس کے قریب کھڑا ہوا تھا۔ یہ والا لینا ہے، چلو یہی ڈن کرتے ہیں۔ وہ ہنسی چباتا اور سنجیدگی سے بولا، اس کو میرے قریب سے ہٹاؤ۔ وہ آنکھیں دکھاتا ہلکی سے کرائی تھی۔ حدید بکرے کو اپنی طرف کھینچنے لگا۔ پھر یہی والا بکرا خریدا؟ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ وہ اس کی پیمنٹ کرتے دیکھ کر آہستہ سے اس کے کان کے قریب بولی تھی۔ یہ بکرا افتخار انکل کے لیے خریدا ہے میں نے۔ آنکھوں کی چمک دیدنی تھی تم؟ وہ بس یہ کہہ کر خاموش ہو گئی، کیونکہ وہ خرید چکا تھا اور بکرا تگڑا اور خوبصورت بھی تھا۔ تھوڑے ہی آگے چل کر حدید کو اپنے لیے بھی 2 بکرے پسند آ گئے تھے جو اس نے مناسب قیمت میں لے لیے تھے۔ اب عالیہ کو ایک نئی فکر لاحق ہو گئی تھی کہ انہیں گھر کیسے لے کے جایا جائے۔ حدید سونے سے ہمت کر کے اسے مخاطب کیا تھا۔ جی سنائیں۔ حدید نے فون میں میسج سینڈ کرتے ہوئے اسے دیکھا تھا۔ یار پہلے آپ اس بکرے کو دور رکھیں، بلا وجہ لاڑلیاں کٹوانے کا شوق ہو رہا ہے اسے۔ حدید کی زبردست گوری نے اس کی چلتی زبان پر بریک لگائی تھی۔ اچھا میری بات تو رہ گئی، عالیہ منمنائی تھی۔ اچھا کہیں میں سن رہا ہوں ہم بکرے کار میں لے کے جائیں گے؟ ہاں نا، بیک سیٹ پر 2 بکرے اور فرنٹ پر 1 کو بٹھاؤں گا۔
اور چہرے پر سنجیدگی سے جائے دل میں اس کے تاثرات سے لطف اندوز ہو رہا تھا، اور میں عالیہ نے برخاستہ پوچھا تھا، تمہاری جگہ تو ڈگی میں ہی ہوگی، اور اب کر بھی کیا سکتے ہیں؟ حدید نے بھی ابھی اور گل افشانی اڑانی تھی، لیکن سامنے سے آتے اپنے دوست علیہ کی رونی صورت دیکھ کر چپ کر گیا۔ او ہو ہائے جگر کیسا ہے؟ او بھائی مزے ہیں، تیرے بھابھی کو بھی ساتھ لے کر گھوم رہا ہے۔ آخری بات اس نے سرگوشی میں کی تاکہ عالیہ تک نہ آواز جائے۔ بیٹا میں بالکل ٹھیک ہوں، اور آپ کو جس کام سے بلایا ہے وہ کرے، حدید نے کہتے ساتھ ہی بکروں کی رسی حارث کے ہاتھ میں تھما دی تھی۔ ارے یہ بکروں کو کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ عالیہ تیزی سے بولی تھی۔ صبر بیگم صبر۔ او سوری منقوہ صاحبہ۔ حدید نے شرارتی نظروں سے اسے دیکھا تھا، لیکن عالیہ کا دھیان تو اپنے بکروں کی ہی طرف تھا۔ اس کی پریشانی صورت دیکھ کر اس نے خود ہی بتانا شروع کیا، اور ساتھ اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ہم قدم کیا تھا۔ دراصل وہ میرا دوست ہے، یا یونی کے دور کا منڈی آیا تھا تو اس نے ہی کہا تھا کہ میرے بکرے بھی میں اپنی گاڑی میں لے کر جانا ہے۔ یہ سن کر عالیہ کی جان میں جان آئی تھی۔ چلے اب کافی دیر ہوگی، کافی تھک گئی ہوں میں۔ حدید نے اپنی گردن میں ہاتھ رکھا تھا۔ ہاں بکرے تو آپ اپنے گود میں لے کر گھوم رہے تھے نہ ہو؟ عالیہ نے فوراً جواب دیا تھا، اور اپنا فرض سمجھا تھا جواب دینا۔ خیر رات کے تقریباً 8:30 بجے وہ گھر آئے تھے۔ بکرے تو حارث پہلے ہی دے آیا تھا۔ آپ اندر نہیں آئیں گے؟ عالیہ اسے گاڑی میں ہی بیٹھے دیکھ کر دروازے سے آواز لگائی تھی، لیکن حدید نے اگنور کر کے اپنے گھر کے آگے ہارن بجایا تو گاڑی اندر لے گیا تھا۔ عالیہ کا تو منہ ہی کھل گیا تھا، کیونکہ آج سے پہلے حدید نے ایسا رسپانس اسے کبھی نہیں دیا تھا۔ تھکی ہوئی تھی تو وہ بھی تھی۔ آدھا گھنٹہ نانو بابا کے پاس بیٹھ کر انہیں ساری کہانی سنا کر کمرے میں چلی گئی۔ دوسرے دن جب صبح حدید آیا تو بابا سے قصائی کی بات کر کے چلا گیا۔ اسے دیکھا تک نہیں تھا۔ اب اسے نہیں یہ فکر کھائی جا رہی تھی کہ حدید ایسا کیوں کر رہا ہے، جبکہ منڈی میں تو سب ٹھیک تھا۔ بڑی سوچ بچار کے بعد جب اس کے چھوٹے سے دماغ میں یہ بات نہ آئی تو نانو کے پاس چلی گئی۔ اب وہ نانو کے گود میں سر رکھے سو سو کر رہی تھی۔ نانو لیکن میں نے تو اسے کچھ بھی نہیں کہا، پھر وہ اتنا ایٹیٹیوڈ کیوں دکھا رہا ہے؟ ابھی عالیہ میڈم کو حدید کی غلطی نظر آ رہی تھی۔ ارے پگلی نہ ہو تو جب بات کرتا ہے تو پنجے جھاڑ کے پیچھے پڑ جاتی ہے، اور اب بات نہیں کر رہا تو اب بھی مسئلہ ہے۔ وہی نانو میں نے تو بات کرنے سے منع تو نہیں کیا نا؟ اس نے نانو کے دوپٹے سے اپنی ناک رگڑ رہی تھی۔ چل پڑے ہٹ گندی، اپنا مسئلہ خود ہی حل کر، لیکن میری ایک بات پلو سے باندھ لے۔ اپنے شوہر چاہے جتنا بھی اچھا ہو، بھلے ہی بیوی سے کتنی محبت کیوں نہ کرتا ہو، لیکن ان سب کے بدلے وہ ہمیشہ اپنی بیوی سے عزت چاہتا ہے۔ اب ذرا ہوش کے ناخن لے اور ادب و احترام سے بات کیا کر، اس سے آخر کو رتبہ بڑا ہے تجھ سے۔ سمجھ میں آئی نا بات اس موٹی عقل میں؟ نانو نے عالیہ کے ماتھے پر زور سے انگلی بجائی تھی۔ ہاں یار نانو، آگے بات سمجھ میں، اب سر نہ پھاڑ دیجیے گا میرا۔ عالیہ نے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر ڈرامائی انداز میں کہا تھا۔ دیکھتے دیکھتے رخصتی کا وقت بھی آ گیا تھا۔ صبح سنت ابراہیمی سے فارغ ہو کر رات کو عزیز مہمانوں کے ساتھ اسے رخصت کر دیا گیا تھا، جس پر عالیہ نے نانو بابا کے گلے لگ کر خوب آنسو بہائے تھے۔ اگلی صبح نانو نے ناشتے کا اہتمام اپنے گھر پر کیا تھا، پھر حدید نے سب سے اجازت لے کر اسے سارے سمندر پر لے آیا تھا۔ عالیہ کب سے ہی حدید سے بات کرنا چاہ رہی تھی، لیکن اسے ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ خیر جب سمندر پر گاڑی سے اتر کر حدید نے اس کا ہاتھ تھاما تو اسے حوصلہ ملا تھا۔ حدید مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ عالیہ نے ہمت مجتمع کر کے بات کا آغاز کیا تھا۔ حدید تو اس کے آپ کہنے پر ہی اٹک گیا تھا۔ کیا وہ خیریت ہے؟ اتنی عزت؟ حدید نے عزت کو تھوڑا لمبا کھینچا تو وہ شرمندہ ہو گئی تھی۔ وہ آئی ایم سوری ان سب باتوں کے لیے جو شاید میں نے انجانے میں کہیں یا جان کر آپ سے بدتمیزی کی۔ اس کے چہرے پر شرمندگی کے آثار تھے۔ عالیہ یار کیا ہو گیا تمہیں؟ سوری کیوں کر رہی ہو؟ حدید نے اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ وہ آپ نے اتنے دنوں سے مجھ سے بات نہیں کی نا، مجھے لگا آپ مجھ سے ناراض ہیں۔ اس نے زور سے آنکھیں میچ لی تھی۔ اوف ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہاں اس دن تھوڑی دیر کے لیے ناراض تھا، لیکن پھر تو سب ٹھیک ہو گیا تھا۔ بائی دا وے آپ بولتے ہوئے کیوٹ لگ رہی ہو۔ حدید نے اس کے گال کھینچتے تھے۔ عالیہ کھلکھلا کر ہنس پڑی تھی۔ تھینک یو فار کمنگ ان مائی لائف، اٹ از آنر فار می ٹو ہیو یو ایز مائی لائف پارٹنر۔ حدید نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا تھا۔ تھینک یو ٹو یو ایکسیپٹ می ایز سیم ایز آئی ایم، آئی فیل لکی ٹو ہیو یو ان مائی لائف، تھینک یو فار ایوری تھنگ۔ عالیہ نے بھی فوراً اسے اظہار کیا تھا، کیونکہ اس کا اظہار اس کے محرم سے تھا، جس میں نہ کوئی انا تھی اور نہ ہی جھجک آ رہی تھی۔ حدید کے ہونٹوں نے مسکراہٹ کو چھوا تھا، کیونکہ اس کی بیوی اس کی محرم نے پہلی دفعہ سے یوں اظہار محبت کیا تھا۔ حدید اپنے ساتھ لائے گجرے اس کے ہاتھوں میں سجا گیا تھا۔ آج یہ پرفیکٹ لگ رہے تھے تمہارے ہاتھوں میں۔ مہندی اور گجرے پسند ہے نا؟ تم مہندی لگائے رکھنا اور میں یوں ہی تمہیں گجرے پہناتا رہوں گا، وہ محبت بھرے لہجے میں کہنے لگا تھا۔ عالیہ شرمیلی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلا گئی تھی۔ حدید نے عالیہ کا ہاتھ تھاما اور دونوں گیلی ریت پر ہم قدم ہوئے تھے۔ سوچتی ہوں شاید وہ پل آئے زندگی میں جب تیرا ہاتھ تھام کر گیلی ریت پہ تیرے ہم قدم ہوں، تیری تمام ناراضگیوں کو اپنی آنچل میں باندھ کر روز رات کو ان میں سے ہر ایک کا مداوع کروں۔ سوچتی ہوں شاید وہ لمحہ آئے زندگی میں جب تجھے بھی اپنے دل کا ہاتھ مناؤں، تجھے بھی اپنے سارے وعدوں کا پابند کروں، اور تو بھی خندہ پیشانی سے میرے سارے وعدوں کو پورا کرے۔ سوچتی ہوں شاید وہ گھڑی آئے زندگی میں جب تیری چاہ میں تجھے پانے کے لیے قبول ہے کا جام پیوں، تیری یادوں کے پلنوں کو ماضی میں ڈال کر تیرے روبرو ہو کر اپنے حال میں کھو جاؤں۔ ختم شد۔ سو ڈیئر ریڈرز، یہ تھا ناول، اور چھوٹا سا ناول تھا۔ اس ناول کا نام ہے تیری میری عید
بہت شارٹ ناول تھا، کیوٹ سا ناول تھا، اس کے رائٹر ہیں عائشہ اصغر۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو یہ ناول پسند آیا ہوگا، مجھے تو پسند آیا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی پسند آئے گا۔ تو اگر ناول پسند آئے تو لائک کرے، شیئر کرے، اچھا سا رسپانس دے۔ ملتے ہیں کل نیو ناول کے ساتھ، اب تک اپنا خیال رکھیں، خوش رہیں، اللہ حافظ۔